مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ کثیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فضیلت شاید کسی کے حصے میں نہ آئی کہ ولادت کعبے میں ہو اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہو، یعنی آئے بھی خدا کے گھر میں، گئے بھی خدا کے گھر سے۔ آغاز اور انجام دو ہی لمحے ہوتے ہیں زندگی کے۔ وہ کہتے ہیں نا، آتے ہوئے اذاں جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے۔ بندہ آیا تو کان میں اذان ہوئی، گیا نماز جنازہ، یہ زندگی ہے۔ تو آپ کا زندگی کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے اور انجام بھی اللہ کے گھر سے، اس لیے یہ سعادت ہے، یہ فضیلت ہے۔ مگر تعصب یہ ایک عجیب بیماری ہے کہ حضرت علی المرتضی کے بارے میں پہلے تو یہ نہیں مانا جاتا کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور اگر مانا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا کون سی فضیلت ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا کس چیز کی فضیلت ہے۔ پیدا ہونے والا اگر پیدا ہوا بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے رہا ہوگا، پھر لے گئے گھر، تو بت جو تھے وہ تو صدیوں کعبے میں پڑے رہے۔ اگر یہ کوئی منقبت ہے، کوئی فضیلت ہے، کوئی صفت ہے، تو پھر بتوں کی تو زیادہ عزت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو کعبے میں پڑے رہے۔ بہرحال یہ حجت بازی، وہ کہتے ہیں نا کہ من حرامی تے حجتاں ڈھیر، بندے دا اندر ہی سیاہ ہو، بدکار ہو، تو اس کے لیے ہزاروں بہانے وہ تراش لیتا ہے۔ محبت ہو تو عیب بھی خوبی لگتی ہے، نفرت ہو جائے خوبی بھی عیب لگتا ہے۔ اب کیونکہ حضرت علی سے کچھ لوگوں کو بغض ہے، نفرت ہے، اوپر کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، اس لیے ان کی خوبیاں بھی انہیں خامیاں لگتی ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی حقیقتوں کو بڑی قریب سے دیکھا، فطرت کو دیکھا، لوگوں کا مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نفرت ہو جائے نا کسی سے تو اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، گن تھی اوگن کر دے۔ اوگن نہ لبھے، عیب نہ لبھے، تے پھر کی کرن گے؟ پھر جیڑا او دا گن ہونا ہے نا، چنگیائی ہونی ہے، اچھی خصلت ہونی ہے، اس نے بھی برا کر کے پیش کر دے۔ اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، گن تھی اوگن کر دے۔ آگے کہتے ہیں نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان گوہر تے۔
محمد بخش تو اگر موتی اور گوہر بھی پرو دے نا تو یہ جو تیرے نفرت کرنے والے جن کے سینے میں بغض ہے یہ تیرے موتی اور گوہر جو ہیں ان کو بھی کہیں گے یہ تو استنجے والے وٹے ہیں. یہ ہے انسان کی نفرت کا عالم. کراچی سے کئی کتابیں چھپی ہیں جن کو پڑھ کر بندے کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ حضرت مولا علی سے اس قدر نفرت اور بدبخت سارے ہی مسلمان. اللہ. اور جتنی خصلتیں حضرت علی کی ان کو انہوں نے بالکل میاں صاحب کے قول کی طرح ان سب کے اندر سے انہوں نے ان کو عیب شمار کیا ہوا ہے اور حضرت علی کو اتنا چھوٹا بنا کے پیش کیا ہے کہ نفرت کی انتہا ہو گئی. اس لیے ہم خصوصیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ حضرت علی کا ذکر زور دے کے کرتے ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کثیر الاعداء تھے. حضرت علی کے دشمن بہت تھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علی نے کسی کی چوری نہیں کی، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، تو دشمنی کاہے کی تھی؟ دشمنی حضرت علی سے دو وجہ سے، ایک حسد کی بنیاد پر تھی، دوسرا وہ لوگ مکے کے اکثر تو تھے کیونکہ حضرت علی کی تلوار نے چن چن کے مکے کے قریش سرداروں کو قتل کیا تھا. اب وہ کلمہ بھی پڑھ لیں تو اپنی وہ جو دل کے اندر کانٹا اور خلش ہے وہ نہ گئی. اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ کچھ حسد کی بنیاد پر کہ حضرت علی کو اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا کر دی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ عزت دے دیتا ہے تو اس کے ثنا گستر بھی بہت ہوتے ہیں اور اس سے جلنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی. اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ کثیر الاعداء تھے، آپ کے دشمن بہت زیادہ تھے، اور دشمنوں نے پھر کوشش کی. یہ میرا جملہ یاد رکھیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ آپ کے اعداء نے، دشمنوں نے، بدخواہوں نے پوری کوشش، پوری جد و جہد، پوری کے پورا زور لگا دیا کہ حضرت علی کے اندر کوئی عیب نکالے، حضرت علی میں کوئی عیب نکالیں، لیکن فلم یجدو، دشمنان علی کو علی میں عیب ہی کوئی نہیں ملا. اس سے بڑی کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کریکٹر، کردار. بھئی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے نا اس کو چوک میں کھڑا کر دو اور کہو جی یہ اللہ کا یہ غوث ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، اس میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھائیں. اتنے عیب لوگ ڈھونڈیں گے، بتائیں گے کہ پوری کی پوری تصویر کوئی کالا کر دیں گے کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں. لیکن امام احمد بن حنبل جیسا آدمی کمال تبصرہ ہے، وہ کہتے ہیں دشمنان علی نے حضرت علی میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، علی میں عیب ہی کوئی نہیں ملا. حیرت. کوئی دنیا کا آدمی، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لبثت فیکم عمرا، مکے والو میری عمر تمہارے اندر گزری ہے، اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو انگلی رکھو.
یا وہاں زبانیں گنگ ہوئی ہیں یا یہاں زبانیں گنگ ہو گئی. عجب یہ ہے کہ اس وقت کے دشمنوں کو تو عیب کوئی نہیں ملا اور ان کانے لچے لفنگوں کو اللہ اکبر. تو مولا علی کے اندر دشمن بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکا. اس قدر پاکیزہ سرشت ہستی رسول اللہ کے سراپا کے اندر گم ہستی حضرت مولا علی کی پاکیزہ سرشت ہستی. تو اس لیے لوگوں نے آپ کے کعبے میں پیدا ہونے والی فضیلت کو بھی انہوں نے کہا کعبے میں پیدا، پہلے تو پیدا ہوئے نہیں، اور اگر ہوئے تو کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. عجب ہے. امام شمس الدین ذہبی جو ہمارے علم حدیث کے امام ہیں، تاریخ کے بھی امام ہیں، اور اسماء الرجال جن پر ہم حدیث کو پرکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، تو وہ امام ذہبی جو ہیں انہوں نے لکھا کہ حکیم بن حزام، یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے غالباً بھانجے تھے، صحابی تھے. حضرت حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے، اور باقیوں نے بھی لکھا کہ وہ امام ابن کثیر نے بھی لکھا البدایہ والنہایہ میں کہ حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بات تو سب کو پتا ہے، سب اہل علم جو کتابیں پڑھتے ہیں سب کے علم میں ہے، لیکن جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سمجھنے والی ہے. آگے لکھتے ہیں وَلَهُ مَنْقَبَةٌ، وَلَهُ مَنْقَبَةٌ، یہ کہ ہوا وولدہ فی جوف الکعبہ، حضرت حکیم بن حزام کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ منقبت ہے کہ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بھئی ایک آدمی اگر کعبے میں پیدا ہوا مولا علی کے سوا، اس کو تو آپ نے کہا یہ ان کی فضیلت ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور ہم نے کہا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو ادھر کہہ دیا یہ کون سی فضیلت ہے؟ عجیب کانا پن ہے. ایک بندہ دوسرا وہ کعبے میں پیدا ہو تو اس کی تو ہو گئی، مولا علی کا نام آیا تو کہا کون سی فضیلت، کون سی منقبت ہے؟ یہ دوہرا پن، یہ دو رخی چال، اس کو منافقت بھی کہتے ہیں، یہ دو منہ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کعبے میں پیدا ہونا فضیلت تو ہے، لیکن کیونکہ مولا علی سے بغض ہے. اور عجیب بات ہے کہ حضور ساری زندگی زور لگا کے امت کو سمجھاتے گئے کہ علی سے پیار کرنا، فرمایا اس سے اس لیے پیار کرنا کہ یہ مجھے پیارا ہے. اور اس سے بھی آگے کہا آپ نے، فرمایا کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، میرے نبی نے مجھ سے عہد کیا تھا اور فرمایا تھا لا یبغضنی الا مؤمن، لا یبغضنی الا منافق، لا یحبنی الا مومن. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت مومن کرے گا اور مجھ سے بغض منافق رکھے گا. یہ حضور نے مجھ سے عہد کیا تھا، فرمایا میں یہ پکا وعدہ تجھ سے کر کے جا رہا کہ جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہوگا، تو جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ. اس حدیث کا راوی کوئی اور نہیں، خود مولا علی ہے. اور آپ نے قسم کھائی، فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا،
میرے نبی نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ مدینہ پاک میں منافقین کی کثرت تھی، بہت زیادہ تھے، پوری قرآن میں سورت ہے، سورت منافقون، پوری سورت منافقون قرآن میں سورت ہے، تو منافقین پہچانے نہیں جاتے تھے، کیونکہ نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، اذانیں وہ دے لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ پہ بھی چلتے تھے، زکاتیں بھی دے لیتے، سارے نیکی والے کام کرتے تھے، بڑھ کے کرتے تھے، اب پہچان نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم حب علی اور بغض علی سے مومن اور منافق کو پہچان لیتے، یعنی مولا علی کی جو ذات ہے وہ کسوٹی بن گئی، وہ معیار بن گئی، جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مومن ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ منافق۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ جو بولا تھا کہ من کنت مولا ہو، یہ بھی اسی پس منظر ایسا ہی ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے کسی وجہ سے حضرت علی کی شکایت کی حضور سے، یمن میں گئے، ان میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت بریدہ بھی تھے، تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو وہ تھے جو شکایت کرنے والوں میں سے تھے، ہم نے حضور سے شکایت کی کہ علی نے مال غنیمت میں سے یہ چیز لے لی، یہ اس کا حق تو نہیں بنتا تھا، تو حضور نے چہرہ پھیر لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس قدر بدلا، وہ کہتے ہیں بنو قریظہ کا جو معاملہ تھا، پوری زندگی میں اس دن حضور کے چہرے کا رنگ جو تھا، اتنی اس میں شدت تھی، یا اس دن حضور کا رنگ اتنا بدلا یا آج بدلا تھا، چہرہ مبارک کے رنگت جو تھی اس سے سب کچھ ظاہر عیاں ہو جاتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے، کیا سمجھتے ہو مجھے؟ حضور آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی کی شکایت نہ کیا کرو، یہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے۔ اور اس کے پس منظر میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید میں آگے اگلے جمعے بات کروں گا، فی الحال یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ حضرت علی کی فضیلتوں کو بھی لوگ فضیلت نہیں مانتے، اب تک نہیں مانتے، جو نفرتیں ہیں ان کا تو وہ بھی کبھی میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن بتانا یہ ہے کہ حضرت امام حاکم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی ہستیاں، حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ، دیگر بے شمار بزرگوں نے اس بات کو لکھا اور کہا کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اب نہ ماننے والوں کا کوئی علاج، وہ تو کوئی خدا کا بھی انکار کرتے ہیں تو ان کا علاج کوئی نہیں۔ تو حضرت علی کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں تشریف لائے، تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ شان ہے ان کی، آئے دنیا میں تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں، رسول اللہ کے ہاتھوں میں، اور پوری زندگی ان کی رسول اللہ کے ہاتھوں میں گزر گئی۔ حضور ان کے ساتھ، حضور کے ساتھ وہ رہتے، چلتے پھرتے، بچپن، تعلیم، تعلم، ساری عمر تربیت، حضور سے حضرت مولا علی ایک پل بھی جدا نہیں ہوئے۔ یعنی ایک آدمی اپنے آغوش مادر سے لے کر اس وقت تک رسول اللہ کے ساتھ رہا جب اس نے خود رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے جا کے مزار میں سلا دیا۔ کوئی سمجھے میں نے کیا کہا؟
یعنی مولا علی دنیا میں آئے تو وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھے، جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو علی کے ہاتھوں میں تھے۔ اب ایسا آدمی مجھے کوئی بتاؤ، دکھاؤ دنیا میں، یعنی پوری زندگی۔ اور آپ مثال دیتے تھے کہ میں حضور کے ارد گرد ایسے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کے گرد اونٹنی کا بچہ دیکھا ہوگا، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی دیکھا ہو بھاگ کے ادھر ہو جاتا ہے، پھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر آگے ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر ساتھ لگ جاتا ہے۔ فرمایا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے، میں سرکار کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا۔ ساری زندگی رسول اللہ کے سائے میں گزر گئی، حضور کی آغوش میں گزر گئی، حضور کے ساتھ گزر گئی۔ اللہ اکبر! اور کیا کمال، عجیب بات ہے۔ ابھی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر دستک ہوئی، ام سلمہ، اور حضور میرے گھر میں تھے، یعنی اپنے گھر میں تھے۔ تو خادمہ نے گئی تو جا کے دیکھا تو آ کے کہا علی اور فاطمہ ہیں، علی اور فاطمہ ہیں دروازے پہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ، اور حضرت ام سلمہ کہتے ہیں مجھے فرمایا تو ذرا گھر کی ایک نکر میں ہو جا۔ بیوی کو کہا تو ذرا گھر کی ایک نکر میں ہو جا، میں ایک طرف ہو گئی۔ اب وہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین، حسن حسین ساتھ تھے، تو ان کو حضور نے گود میں لے لیا، دونوں کو گود میں لے لیا، اور حضرت علی کو ایسے بازو پھیلا کر اپنے اس طرح بغل میں لے لیا، اور دوسرا ہاتھ پھیلا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بغل میں لے لیا۔ اب کیفیت کیا بن گئی؟ گود میں حسن حسین ہیں اور اس بغل میں حضرت علی ہیں، دوسری بغل میں حضرت سیدہ فاطمہ۔ اب کیا کیا؟ جب حسن حسین کو گود میں لیا تو پہلے حسن کو چوما، پھر حسین کو چوما، جب مولا علی کو لیا پھر مولا علی کو چوما، جب حضرت خاتون جنت کو لیا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں پھر انہیں چوما۔ یہ منظر آپ کسی جگہ نہیں دیکھیں گے کسی کے ساتھ۔ اب آپ بچوں والے بھی بیٹھے ہیں، تصور کریں نا، گود میں دو بچے ہیں، ادھر بیٹی ہے ادھر داماد ہے، پہلے اس کو چوم رہے ہیں پھر اس کو چوم رہے ہیں پھر اس کو چوم رہے ہیں پھر اس کو چوم رہے ہیں، اور بیگم صاحبہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ دیکھ رہی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں دعا دی، اور دعا دینے کے بعد حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں جی آپ نے ان کو تو یہ دعا دے دی، میں تو وہ کہتے ہیں بیٹھی میں وہیں رہی، فرمایا تو بھی شامل ہے۔ چلتے چلتے ایک اور حدیث پاک آپ کی نظر کر دوں۔ حضرت ام سلمہ کی بیٹی، ان کا نام تھا زینب، اور یہ ان کے سابقہ خامند سے تھی۔ سابقہ حضرت ام سلمہ جو تھیں ان کے خامند کو ابو سلمہ کہتے تھے۔ کیا؟ حضرت ابو سلمہ کی بیٹی تھیں، اصل میں نام تھا ان کا حضرت زینب۔ ظاہر ہے کہ حضرت بی بی ام سلمہ کا نکاح سرکار دو عالم سے ہو گیا تو یہ بچی بھی ساتھ آ گئی۔ تو اس حدیث کی راویہ حضرت زینب، جو حدیث آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ حضرت زینب نے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں اپنی اماں کے گھر تھی، اچانک کیفیت یہ بن گئی
کہ حضرت حسنین کریمین بھی آئے، حضرت بی بی فاطمہ بھی آ گئیں. اب نبی پاک نے ان اپنا تینوں کو، مولا علی اس میں نہیں ہے، تینوں کو آغوش رحمت میں لیا اور آپ نے لفظ کہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ اکبر. یہ درود ہے. ساری زندگی آپ پڑھتے ہیں درود، ہم پڑھتے ہیں، ولی اولیاء اقطاب صحابہ پڑھتے ہیں درود رسول پاک پہ. ان کا مقام کیا ہوگا جن پہ خود رسول اللہ درود پڑھ رہے ہیں. یہ ہضم کرنے والی بات نہیں ہے، یاد رکھنے والی بات ہے. لفظ کیا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. رحمت ہو اللہ کی، برکتیں ہوں اللہ کی تم پر اے میرے اہل بیت، انہ حمید مجید. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری ماں نے رونا شروع کر دیا، میری ماں نے رونا شروع کر دیا اور وہ روئی تو پھر میں بھی رو پڑی. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ خصصتہم، آپ نے ان کو تو خاص کر لیا، میں بھی رہ گئی، میری بیٹی بھی رہ گئی. نبی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کیا کہ بھی یہ رہ گئی ہیں؟ انہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ان کو اتنی خاصیت عزت عظمت بخش دی، میں بھی گئی تو میری دھی بھی گئی، میری بیٹی بھی گئی. سرکار دو عالم نے فرمایا تم بھی خیر پہ ہو، تم بھی. ان کا دل بھی بہلایا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بار کی بات نہیں. اگر حدیث پاک کے دفتر کو کھولیں تو آپ کو بالتکرار بے شمار احادیث ملیں گی کہ یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ فضیلتیں ان کی ہیں، اور اس قسم کی فضیلتیں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی. اللہ اکبر. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حضور سے قربت، جتنی قرب آپ کو ملا ہے اتنی کسی کو نہیں ملا ہے. میں آپ کے فضائل بیان کرتا رہا تو اصل میرا عنوان رہ جائے گا. صرف یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے. اس کے بعد باقی عنوان سارے کا سارا میں اگلے جمعے پہ چھوڑ رہا ہوں. میں نے شاہ مرداں کی بات کرنی. اصل عنوان ہے شاہ مرداں. مرد ایک ہوتا ہے، مردان بے شمار ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ خالی مرد نہیں ہیں، آپ مردوں کے بادشاہ ہیں. کیا ہیں؟ مردوں کے بادشاہ ہیں. تو اب پہلے مرد کو ڈھونڈنا پڑے گا، پہلے مرد کو سمجھنا ہے کہ یہ جو خصوصیت سے کہتے ہیں شاہ مرداں، تو مرد کیا؟ وہ تو آپ بھی ہیں کہ نہیں؟ کتنے تو اپنے آپ تے شک شکتے نہیں. وہ آپ بھی ہیں، وہ ہم بھی ہیں، ہم سارے مرد ہیں. لیکن اس سے آپ اور ہم مراد نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی مرد مراد ہے.
ویسے تو ہمارے بھی وہ بادشاہ ہیں، ہمارے بھی شہنشاہ ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں اگر وہ مان لیں، لیکن مرد یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ مردوں کے شہنشاہ ہیں، تو مرد کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگر گجروں کی زبان میں سننا چاہیں تو وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گجر کہتے ہیں کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے. یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرد یہ کوئی اور ہی ہے. مرد ملے تے درد نہ چھوڑے کہ اوگن دے گن کردا. فرمایا جی اگر مرد کہیں مل جائے تو پھر درد کہاں جب مرد آ جائے. مردوں کے ہوتے ہوئے درد. یہ ہے حضرت میاں محمد بخش. میں ان کی ذات گجر تھی نا، اس لیے میں نے کہا یہ گجر بول رہے ہیں. اب انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ مرد سے مراد تم نہیں ہو، یہ مولوی صاحب نہیں ہے. تو مرد کون ہے؟ فرمایا مرد وہ ہے جو درد نہ چھوڑے اور اوگن دے گن کردہ. نگاہ ڈالے تو برائی بھی نیکی میں بدل ڈالے. یہ کیا ہے؟ مرد ہے. کامل لوگ محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا. پتھر پہ نگاہ ڈالے تو اسے موتی کر دے، اس کو مرد کہتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں مردہ ہمت ہار نہ مولے، مت کوئی کہے نا مردہ. دونوں لفظوں کا معنی الگ الگ. مردہ ہمت ہار نہ مولے، مت کوئی کہے نا مردہ. ہمت نال لگے جس لوڑے تے پائے باج نہ مردہ. اللہ. مرد سمجھ میں آیا میاں صاحب نے کیا کہا ہے؟ مرد یہ ہیں. کیا ہیں؟ یہ مرد ہیں، ان کو مرد کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن سے پوچھیں مرد کون ہے تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرد ہیں، کچھ مرد ہیں کہ وہ اللہ کی جب یاد کرتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. مرد وہ ہے کہ جس کو اللہ کی یاد اس وقت بھی نہیں بھولتی جس وقت سودے تول رہا ہے. سودے تول رہا ہے، بازار میں بول رہا ہے، دکان کھول رہا ہے. مرد وہ ہے جس کو کاروبار حیات لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن ہاتھ کار دے دل. یہ مثال ہے. ہاتھ کار دے دل یار دے. کاروبار جہاں بھی جاری ہے، ذکر یار بھی جاری ہے. قرآن نے اس کو مرد کہا. رجال فرمایا مرد ہیں. کون سے؟ لا تلہیہم جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت، بے، خرید فروخت. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. کسی حال میں بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے. فرمایا رجال، یہ مرد ہے. رجال رجل ایک مرد، رجال
زیادہ مرد، فرمایا مرد اس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جاگ رہا ہے تو بھی اللہ کی یاد ہے، تھوڑی طرح سوتا ہے تو بھی. ظاہر ہے تسی مسیح جا کے بہ گئے ہون، جاگتے رہو تاں بھی سبحان اللہ، سوتے رہو تاں بھی چوکھی سبحان اللہ. یہ میں انہاں واسطے آکھے جڑے آرام فرما رہے ہیں. اللہ تھوڑا گیلا شیلا نہیں، مطلب تسی آ گئے ہوئی کافی ہے. ہوں تسی باویں ستے رہو، گراڑے مار دے رہو، تانوں سانو تواڈے نال کوئی، تواڈا آنا ہی کافی ہے، تواڈا بہ جانا ہی کافی ہے، تواڈا ایتھے پہنچ جانا ہی کافی. تسی مرد ہو جیڑے ستے ہو. ایک جاگن جاگ نہ جانن، ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں رہ ستے ہو. جیڑا توجہ نہ کرے وہ جاگدا بھی ستا، تے جیڑا توجہ کردیاں کردیاں سو گیا. سبحان اللہ. شکر ہے ہن جڑے ستے سو تسی جاگ پے. مرد اللہ نے قرآن پاک میں کہا مرد وہ ہے جو تجارت کر رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، کام کر رہا ہے، فیکٹری میں ہے، دکان پہ ہے، منڈی میں ہے، کہیں بھی ہے. فرمایا ہم سے غافل نہیں ہے، یہ مرد ہے. اسی لیے اللہ نے ایک اور قوم کو مرد کہا. فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف کے اندر پہلے ہی رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے نحن نقص، ہم قصہ سناتے ہیں. کیا؟ کچھ جاہل سکالر آج کل کی نمی جی یہ کسے بیان کر دیں. اب ان خبیثوں کو کون بتائے کہ رب سے پوچھو وہ کسے بیان کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے نحنو، اور فخر سے کہا اللہ نے نحنو، یہ نہیں کہا میں، فرمایا ہم. یہ فخری انداز ہے. ہم کسے بیان کرتے ہیں. نحنو نقص علیک، میرے نبی ہم تجھے قصہ سناتے ہیں. واہ، سننے والا نبی ہے، سنانے والا خدا ہے، اور قصہ ہے، کہانی ہے. نحنو نقص علیک نبأہم بالحق. فرمایا ان کی بات ہم آپ کو بالکل سچی پکی پیڈی پرفیکٹ بات بتاتے. یا اللہ کن کی؟ فرمایا انہم فتیۃ، وہ کچھ جوان تھے. کیا تھے؟ جوان تھے. فتیہ، یہ میں آپ کو مولا علی تک لے جانا ہے، لیکن آپ کو میں پہلے ادھر سے گزار لوں تاکہ آپ کو فتیہ، فتح، مرد ذہن میں آ جائے. پہلے بتایا مرد کون ہے. فرمایا جو ہر وقت ہماری یاد میں ہے وہ مرد ہے. شاہ مرداں تک جانے کے لیے پہلے مرداں کو ملنا پہلے تے گزرنا پہنے. بادشاہ پہلے نہیں ملتے، پہلے بادشاہ دے تھلے والے ملتے ہیں. اس لیے پہلے مردوں کی بات سن لیں پھر شاہ مرداں تک چلیں گے. رب فرماتا ہے میرے حبیب ہم آپ کو مردوں کی بات بتائیں. یا اللہ کون سے؟ فرمایا انہم فتیۃ، وہ مرد تھے، مردوں کی ایک جماعت تھی. ان کی نشانی کیا تھی؟ فرمایا آمنو، ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ پکے مومن تھے. آمنو بربہم، اپنے رب کے اوپر پکا
پکا ایمان لائے تھے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ہم نے ہدایت ان کے لیے رستے کھول دیے، ہدایت انہیں بے حد و بے حساب عطا کر دی۔ دو چیزیں ہو گئیں، فرمایا وہ مرد تھے، مردوں کی جماعت تھی، ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک ایمان تھا، ایک ہدایت تھی۔ اب فتیہ، فتح مرد، فتوت مردانگی، کیا بن گئی؟ فتوت مردانگی۔ تو مردانگی قرآن مجید سے کیا چیزیں اس میں شامل ہو گئیں؟ مردانگی کی علامت یہ ہے کہ کاروبار ہے لیکن پھر بھی ذکر اذکار ہے، ایک علامت۔ دوسری، دل میں پکا ایمان ہے، یہ دوسری علامت۔ تیسری، اس کے پاس ہدایت کا نور ہے، یہ تیسری۔ اسی لیے حضرت امام شاذلی کہتے ہیں کہ انما الفتوۃ الایمان والہدی، فرماتے مردانگی ایمان کا نام ہے، مردانگی ہدایت کا نام ہے، مردانگی ہر حال میں اللہ کے ذکر کا نام۔ یہ مرد تھے، کون سے؟ اصحاب کہف والے، اور ان کی صورتحال یہ رہی، انہوں نے پورے معاشرے سے، پوری سلطنت سے، وقت کے ظالم جابر بادشاہ سے ٹکر لی، ٹکر لے کے راہ ہدایت اور راہ ایمان پہ پکے ہو گئے، جا کے غار کے اندر ڈیرا لگا دیا، سب سے رشتے توڑ لیے، لیکن نہ اپنے رب سے رشتہ توڑا، نہ راہ ہدایت سے رشتہ توڑا۔ ان کو قدرت نے کہا یہ مرد تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ مرد تھے۔ ایک اور مرد کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی ملاقات کو چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ قرآن پاک اسی سورہ کہف میں بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتوت جب مردانگی فتح مرد، فرمایا اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب حضرت موسیٰ نے اپنے مرد سے کہا، کس سے؟ اپنے مرد سے۔ اب وہ مرد کون تھا؟ وہ مرد حضرت یوشع بن نون تھا، جو حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، حضرت موسیٰ کی ساری ڈیوٹیاں نبھاتا رہا، کفر سے لڑتا رہا، وہ تھے حضرت، ان کو اللہ نے مرد کہا۔ ایک اور مرد ہے، اللہ اکبر، حضرت اللہ اکبر، جس وقت وہ چخائے نمرود کا ذکر ہے، یہ ہے سورہ انبیاء، سورہ انبیاء 17واں سپارہ، سورۃ انبیاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے بت خانے میں گئے، جعلہم جزازا، ان کے بتوں کے ٹوٹے اڑا دیے، پھیتی پھیتی کر دیا بتوں کو، ٹکڑے اڑا دیے بتوں کے۔ اب جس وقت وہ آئے اپنے میلے ٹھیلے سے واپس، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، حیران پریشان، اس ساڑے خداواں دا حشر کنے کیتا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بڑا ہی کوئی ظالم آدمی تھا کہ کسی کا ناک، کسی کے کان، کسی کا سر، کسی کی گردن، کسی کے ہاتھ، سب کو لولا لنگڑا کر گیا ہے، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کر گیا، یہ کون ہے ڈھونڈو۔ اب بول اٹھے، قالوا سمعنا فتح، ایک مرد کے بارے میں ہم نے سنا، نہیں سمجھ آ رہی؟ مرد، سمعنا فتن، ایک مرد کو سنا تھا، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ یہ باتیں کر رہا تھا کہ میں تواڈے خداواں نال مکاں گا ضرور۔ اس مرد دا نام کیے، فرمایا یقال لہ ابراہیم، اس
مرد کا نام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم مرد ہے۔ اصحاب کہف والے مرد ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہر حال میں مرد ہیں۔ تو یوں سمجھ لو حضرت خلیل اللہ نے محسوس بت جو نظر آتے تھے، سامنے پڑے تھے، ان کے ٹوٹے اڑائے، فرمایا تو بھی بن مرد، مانوی بتوں کے ٹکڑے اڑا، ہرس حواس بری چاس، یہ خواہشات، یہ سارے کے سارے بت ہیں۔ مرد بننا ہے تو تو ان بتوں کو توڑ، تو بھی مرد بنے گا۔ پتہ اسی لیے صوفیہ، اب قرآن پاک کے بعد صوفیہ کی بات، صوفیہ ان سے پوچھیں مرد کون ہے، فرماتے ہیں من طلب الدنیا فہو مؤنث، جو صرف دنیا کا طالب ہے وہ زنانی ہے، ہر وقت دو اور دو، ناراض نہ ہو، اسی چکر میں صبح سے شام، شام سے صبح، بس کوئی اللہ اللہ نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی صلاۃ نہیں۔ فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے نزدیک یہ بڑا مرد ہوگا، صوفی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ من طلب الدنیا، جو ہر وقت دنیا کی ہرس میں جڑا ہے، فرمایا فہو مؤنث، یہ مؤنث ہے۔ اچھا جی آگے فرمایا من طلب العقبا، جو صرف انگور، کھجور، حور، ایک کوئی چکر ہے بھئی، آؤ چلیے حورا ملن گے، حورا انگور ملن گے، ختم نہیں ہون گے، صرف جنت جنت، جنت والے کا بیچ میں ذکر ہی کوئی نہیں۔ حور میں ایسے الجھے کہ رب غفور کو یہ تجارت شروع کر دی کہ اسی 4 نمازاں پڑھاں گے تو 2 حوراں دینیاں، اسی 70 دن تیرا کم کرنا ہے تو سانو 15 حوراں دے رہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے کوئی حیا کر، شرم کر، یہ تجارت کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے؟ عبادت نہیں، ہاں تو اس کو عبادت بنائے بیٹھا ہے۔ فرمایا یہ تجارت کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، تو تجارت نہ کر۔ امام زین العابدین کہتے تھے جو لالچ میں سجدے کرے یہ تاجر ہے۔ امام زین العابدین مرد تھا نا، مرد کا پتر تھا، حسین کا بیٹا تھا، علی کا پوترا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لالچ میں، چاہے جنت کی لالچ میں عبادت کرے، فرمایا یہ تاجر ہے، اللہ اکبر، اور جو اس کی محبت میں عبادت کرے یہ محب ہے، یہ عاشق ہے، یہ مرد ہے، اللہ اکبر۔ اور جو ڈر کے عبادت کرے، فرمایا یہ مزدور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسا نہیں ویکھیا مزدور تہاڈی فیکٹری کام کر رہے، تسی بیٹھے ہو لگا ہے، تسی انج کیتا انہیں انج کیتا، چل بھائی، یہ برا مزدور ہے، وہ تاجر ہے، تو عابد کون ہے؟ فرمایا جو اس کی محبت میں سجدے کرے، جو اس کے پیار میں سجدے کرے، جو اس کی محبت عشق میں سجدے کرے۔ محبت کا ایک سجدہ 70 سال کی عبادت پہ غالب آ جاتا۔ تسی ویکھے ہونے نے جڑے ڈنڈیاں نال پڑھے نے انہاں دی پڑھائی ہو رہے تے جڑے شوق نال پڑھے نے انہاں دیاں پڑھائیاں اور نے مار مار کے، ادو اماں نے کٹیا، ادو پیو نے کٹیا، ادو پیراواں نے کٹیا، پھر ادو استاداں نے کٹیا، پڑھیا پھر نہیں، کٹیندا ہی رہا۔ تے جنہاں نو شوق سی سارا زمانہ ستا سی وہ جاگ رہے سی۔ الٹا اماں اٹھ کے آخدی سی اے محمد علی سو جا، کیا بات ہے۔ انہیں کتاب رکھ کے سرانے تے سر رکھ لیا، اماں میں ستا، وہ سو گئی وہ پھر بہ گیا۔
جنہ پیار نال پڑھیا وہ محمد علی قائد اعظم بنے نے، وہ علامہ اقبال بنے نے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے مرد کیا ہے؟ مرد خلیل اللہ ہے۔ مرد کون ہے؟ کہف والے ہیں، مرد ذاکر ہیں، یہ سارے مرد ہیں۔ صوفی کہتا ہے من طلب الدنیا فہو مؤنث، من طلب العقبہ فہو مخنث۔ فیضی صاحب فرمایا جیڑا صرف حور کے اندر پھنس گیا، رب غفور کو بھول گیا، یہ کون ہے؟ یہ مخنث ہے۔ مخنث عربی میں کہتے ہیں جیڑا نہ اروارے نہ پارے وچکارے۔ اجے بھی نہیں سمجھے؟ انگریزی میں کہتے ہیں نہ ہی ہے نہ شی ہے، پھر ایک کی ہے۔ بھئی جیڑا نہ مرد دے نہ زنانی ہے، ایک کیڑے گھر دی نشانی ہے؟ فرمایا جیڑا صرف اسی چکر میں رب کو ہی بھول گیا، انگور کے چکر میں، کھجور کے چکر میں، اللہ ہی اسے یاد نہ رہا، یاد رہا تو بیچ میں یہ چس یاد رہی۔ فرمایا یہ مخنث ہے، یہ مخنث ہے۔ تو جناب مرد کی بھی نشانی بتائیں نا، تو فرمایا من طلب المولا فہو مذکرن، جو طالب مولا ہے یہ مرد ہے۔ اور مرد یہ ہے تو علی کون ہے؟ فرمایا پوچھ کسی سے شاہ مرداں شیر یزداں۔ اب ذرا معنی سمجھے، شاہ مرداں شیر یزداں، مردوں کا شاہ ہے، اللہ کا شیر ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار۔ آگے عربی ہے لا فتح الا علی۔ لفظ فتح قرآن میں بار بار آپ کو کہہ، سمعنا فتح اذ قال موسیٰ لفتح انہم فتیہ، وہ بھی فتح۔ فرمایا یہ مرد ہے تو مرد کون ہے؟ فرمایا لا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ ادا ترجمہ مرد تے علی۔ انہوں انج بھی آکھ سکتے ہو مرد ویکھے آئے تے علی ویکھے کی، مرد ویکھے آئے تے، اگر مرد ہے تو علی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ علی کے سوا مرد ہے ہی کوئی نہیں۔ لا فتح الا، کلمہ کدے پڑھیا نے، ہر ویلے پڑھتے ہیں، ہن بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس الہ بیچ میں سے نکال دیں، لا فتح الا علی۔ یہ لفظوں کی بنت ایسی ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہاں لا آگے آگے یا فتح، الا وہاں تھا الا اللہ، یہاں الا علی، وہاں ہے الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا، بس اللہ ہی معبود ہے۔ تو معنی یہاں بھی عربی کی اس بناوٹ میں یہ ہے کہ مرد علی کے سوا کوئی۔ آگے ہے لا سیفا، وہی طریقہ، لا سیفا، تلوار کوئی نہیں،
الا ذوالفقار، تلوار ہے تو ذوالفقار۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مرد ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ بتایا یہ جا رہا ہے مرد تو اور بھی ہیں، پر علی جیسی مردانگی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مرد نہیں، مرد ہیں پر علی ورگا مرد۔ تلواریں بے شمار ہیں، حضرت خالد کے پاس بھی تلوار ہے، وہ بھی جانباز ہے، لیکن علی جیسا نہیں، علی جیسا۔ اس لیے کہ شاہ مرداں سیف اللہ بھی کمال ہے، لیکن یہ اس کا بھی بادشاہ ہے۔ شاہ مرداں کیا؟ شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ مرد تو علی ہے، کیا ہے؟ اللہ۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنگ احد چل رہی ہے، جنگ احد چل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ کفار کا لشکر 3000 خونخوار جرار بہادروں پہ مشتمل ہے، اور جتنے خون پی کے پیاسے دین کے دشمن، میرے نبی کے دشمن اس کے اندر جمع ہے۔ اب مسلمان 1000 سے بھی کم ہیں، 1000 سے بھی کم ہیں، اسلحہ برائے نام ہے۔ اب دونوں طاقتیں قوتیں جب ٹکرائی ہیں، عجیب مرحلہ بنا کہ غلط فہمی پھیلی، شیطان نے اپنی شیطنت جگائی، اس نے نعرہ آ کے بیچ میں لگایا کہ محمد عربی قتل ہو گئے۔ آواز مدینے تک گئی، اتنی زور سے اس ظالم نے پکارا، اتنی خطرناک منزل آ گئی کہ صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنے تابڑ توڑ حملے ہوئے، سرکار دو عالم صحابہ کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے، پسے دیوار ہو گئے، حضور ان کی نظروں سے اوجل ہوئے، وہ سمجھے کہ واقعی حضور شہید ہو گئے، حضور شہید کر دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ نے سوچا جب حضور ہی چلے گئے اب لڑیں تو کس کے لیے۔ اس غلط فہمی میں اب حالت یہ بنی، اوپر قتل عام ہوا تھا، وہ تفصیل پھر کبھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس غلط فہمی میں، غلط فہمی کا شکار ہو کر پورے کا پورا لشکر مختصر تتر بتر ہو۔ نتیجہ یہ نکلا ٹوٹل بندے پیچھے بچ گئے 14 یا 15، حضرت مولا علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت طلحہ، چند صحابہ باقی رہ گئے۔ اب حالت یہ تھی کہ 3000 کا لشکر، ان میں حضرت خالد بن ولید جیسا جانباز آدمی، وہ کافروں کی طرف کافر ہے، اور اس کی تلوار جب چلی تو اس نے مسلمانوں کو کاٹا۔ پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، بعد میں حضرت اکرمہ، اس کی تلوار چلی، پیچھے کافروں نے پلٹ کر مسلمانوں کو جب کاٹنا شروع کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری تلواروں کا رخ حضور کی طرف، ہر تیر کا رخ حضور کی طرف، ہر تلوار کا رخ حضور کی طرف۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں لڑتا رہا، میں لڑتا بھی رہا، حضور کو ڈھونڈتا بھی رہا۔ اچانک سرکار کا چہرہ مجھے نظر آیا، میں لپک کے حضور کی طرف آیا۔ جب میں حضور کے پاس آیا، ایک پورا جتھا خونخواروں کا حملہ آور ہوا۔ حضور نے فرمایا علی ادھر، فرماتے ہیں بس حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، حیدر اڑ کے آیا اور ایسا ذوالفقار کو چلایا، پورے جتھے کو چیر ڈالا، تتر بتر کر ڈالا، پورے کے پورے جتھے کو بالکل نیست و نابود، یعنی کوئی دائیں گیا کوئی بائیں گیا، جو ہتھے چڑھا میں اسے مٹی میں ملا دیا۔ پھر ابھی وہ جتھا گیا، دوسرا جتھا، دوسرا لشکر آیا، اس نے بھی حضور پہ حملہ کیا، اور حضور نے پھر انگلی کا اشارہ کیا علی ادھر۔
فرمایا بس وہ انگلی اٹھاتے گئے، ہم صفوں کی صفیں پلٹاتے گئے۔ پھر تیسرا لشکر آیا، حضور نے فرمایا علی ادھر۔ فرماتے ہیں میں ایسے جب لڑتے لڑتے ان کی صفوں کو تتر بتر کرتے کرتے، چیرتے چیرتے، سرکار کی اپنا نوکری دیتے دیتے، پہرہ داری کرتے کرتے، چوکیداری کرتے کرتے، جب سب کو میں نے بکھیر کے دھر دیا تو جبریل کھڑے۔ جبریل کھڑے ہیں اور میرے رسول کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں یاری ہو تو ایسی، غمخاری ہو تو ایسی ہو، دوستانہ ہو تو ایسا ہو، ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے حضرت علی کو، ان کو تو بکھیر دیا، اب حضرت علی کو بلا کے کہا جہاں غلط فہمی کا شکار ہو کر تیرے بھائی چلے گئے تو ادھر کیوں نہیں گیا؟ علی نے کہا مجھے کسی سے کیا، تو میرے لیے میں تیرے لیے، ان علی بے کا اسوتن، میں تیرے قدموں کی لکیروں کو چھوڑ کے جاتا تو جاتا کہاں، کیا اور بھی کوئی جگہ ٹھکانہ ہے میرے لیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا علی منی وانا منہ، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو رشک آیا حضرت علی کے مقدر پر، انہوں نے کہا وانا، یہ سارا کچھ آپس جی ونڈی جاندے ہو، ادھر جھولی والے پاسے بھی نگاہ رکھنا، جس شوق نال تقریر سن لے اس شوق نال کوئی طرف جیب وچ بھی ہاتھ پاؤ۔ ماشاءاللہ۔ چھ سات دن تیاری کیتا کرو، تقریر بھی سنیں گے تے کچھ ہمت بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی کو جب حضور نے فرمایا نا علی منی وانا، جاتا تو جاتا کہاں، یہ میری جان جو ہوا، میرا جگر جو ہوا، میرا جگر جو ہوا، میرا سایہ جو ہوا، میرا زندگی کا حصہ جو ہوا، جاتا تو جاتا کہاں؟ گویا حضرت جبریل جیسی ہستی کو بھی رشک آئے، کہا آپس وچ ونڈی جاندے ہو، تسی اوندے وچوں ہو، تواڈے وچوں، وانا منکم، میں بھی تواڈے وچوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب منظر دیکھا، منظر یہ دیکھا، اللہ اکبر، جبریل نے منظر دیکھا، فضاؤں ہواؤں آسمانوں نے، تو نتیجہ یہ ہوا، کہتے آسمان سے صدا گونجی حضرت علی کی بہادر تلوار زنی کو تک کے کہ لا فتح الا علی، مرد ہے تو علی ہے، اللہ، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح۔ تھوڑا کی مطلب ہے کہ حضرت علی دی تلوار چل دی رہی تے کسے اور دی چلی نہیں، دشمن کی تلواریں بھی چلیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں 16 وار مجھ پہ ہوئے تلواروں کے، کتنے؟ اور 4 یا 5 وار ایسے تھے کہ تلواریں پڑی، میں گرا، مجھے ہوش بھی نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن ایک حسین مرد آیا، اس نے پکڑ کے اٹھایا، کہا چل لڑ، مصطفیٰ تجھ سے راضی ہے، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ کان میں آواز آئی کہ اللہ رسول راضی ہیں، میں پھر لڑا، پھر گرا، وہ پھر آیا، اس نے پھر اٹھایا، کہا اٹھ لڑ۔
5 یا 4 مرتبہ اس نے مجھے اٹھایا، میں نے پھر تلوار کو لہرایا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا جان دے ہے کون سی؟ سرکار میں عرض تے کیتا ہے میں انہیں جانتا نہیں۔ فرمایا انہو جبریل، یہ میدان احد ہے، 27 کافر کھیت ہوئے، 7 مولا علی کی تلوار چاٹ گئی۔ سمجھے ہیں آپ یہ کون ہے؟ یہ علی شاہ مرداں۔ کیا شاہ مرداں؟ اگر جنگ خندق دیکھیں، اللہ اکبر، جہاں کافر 10,000، کتنے؟ 10,000، اور اس کے اندر وہ ایک ایسے بھی سپاہی لے کے آئے تھے جو اکیلے ہزاروں پہ بھاری تھے۔ ان میں ایک حبیرہ بھی تھا، ایک درار، حضرت فاروق اعظم کا بھائی درار بن خطاب، ایک حضرت اپنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حبیرہ بن وہب۔ اللہ، یہ بڑے بڑے جنگاور، بڑے بڑے زوراور۔ عمر بن عبد وقت جو ہزاروں کے ساتھ تنہا لڑتا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ آسمان کے نیچے کوئی ماں نے بیٹا نہیں جنا جو آ کے مجھے صرف للکار دے۔ سلیمان ندوی صاحب سیرت النبی میں یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہا کرتا تھا کہ آسمان کے سائے میں ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا جو آ کے مجھے للکار دے، صرف للکارا مارے۔ میں انج بھی کسی دی جرت نہیں، ہمت ہی نہیں کوئی میرے سامنے آئے۔ لیکن جب وہ آیا، مسلمانوں نے آگ کی خندق کھود رکھی تھی، اس نے گھوڑے کو ایڑ دی، ہاتھی نما گھوڑا پوری خندق کو، باقی طوفان تھا، بلائے بے امان تھا، وہ تو ایک طوفان کی شکل میں آیا، اور آتے ہی رقص کرنے لگا، ناچنے لگا، اور ناچ کے ظاہر ہے ڈبل اس نے خود پہنے ہوئے، 2 تلواریں حمائل، زرہ پر زرہ، وہ تو فولاد کے اندر لوہے میں غرق، اسے کیا پڑتا فرق؟ تلوار تو اس پہ پڑنی نہیں تھی، پڑے تو ٹوٹنی تھی، اور اوپر وہ طوفان، ایک بلائے بے امان۔ اس نے حضور کو دیکھا، فرمایا کوئی جنت کا طالب بھیج، حل میں مبارز ہے، کسی میں ہمت تو آئے میدان میں۔ حضور اس کا فخر، غرور، تکبر، فرعونی، نمرودی دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی اٹھے، حضور نے ہاتھ ایسے کر کے کہا بیٹھ جا، جلدی نہ کر۔ اس نے پھر پکارا، پھر اٹھے۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ مجبور ہو گئے اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے، تو علی پھر اٹھے۔ اب چپ کر کے نہیں اٹھے، کہا یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ اگر میں مارا گیا، میں جنتی، میں نے اسے مار دیا، میں غازی، ایسے بھی خیر، ایسے بھی خیر، تو آپ کیوں روکتے ہیں مجھے؟ سرکار نے بازو میں ہاتھ ڈالا، ذوالفقار حمائل کروائی، دستار محمدی سینے پہ باندھی، اور فرمایا جا۔ اوپر ہاتھ اٹھا کے کہا میرے مولا لا تذرنی فردا، کتے کلا نہ کر دے، کتے مینوں کلا نہ کر دے، مینوں جیوندا ویکھنا چاہنا۔ گئے جا کے اس طوفان، اس بلائے بے درمان، اس ہاتھی نما انسان کو دیکھ کے کہا بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، مقابلہ کرنے آیا ہے، زمین پہ اتر، میں تیرے ساتھ 2 ہاتھ کروں۔ پہلے ہی جملے میں اسے آگ کا انگارہ بنا دیا، آگ لگا دی نا اس کے تن بدن میں۔ اس نے کہا پہلی باری کوئی ہے جنہیں جرت کی تھی یہ بولن دی؟ نیچے جو اترا، مان بھی تھا، فرعونیت بھی تھی، اتر کے رکھ کے ماری اس نے تلوار اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگیں۔
اس نے کہا تو پہلی واری آیا تے پھر اے تو تانا دیتا ہی کہ میں گھوڑے تے بیٹھا تے تو پیدل ہے، لے گھوڑا او پہ آئی۔ مولا علی نے دیکھ کے کہا سنا ہے 3 باتیں تجھے کریں تو تو ایک مانتا ہے، یہ بھی تیرا جنگی کوئی اصول ہے؟ اس نے کہا میں بااصول بہادر ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 3 میں سے پہلی بات یہ ہے پڑھ لا الہ۔ انہیں آخیا یہ پڑھنا ہوندا تے پھر کیوں لڑنا ہوندا؟ دوسری فرمایا نس جا۔ آئے 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 عجیب بات ہے، اے جان بچا تے نس جا، جان بچا نکل جا۔ اب تو اس کو آگ لگ گئی، اس نے کہا تو آگ لگا رہا ہے، مجھے کہتا ہے تیسری بات۔ آپ نے فرمایا تو بھی کچھ بول۔ اس نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ میں حمزہ کو قتل کروں گا، لیکن وہ تو وحشی لے گیا۔ اب میں نے نظر مانی ہے اپنے بتوں کی کہ میں محمد عربی کو قتل کروں گا۔ جب یہ لفظ کہا مولا علی نے کہا اب تیسری بات کوئی نہیں ہے، تو میرے محبوب کو قتل کرنے آیا ہے، تو میرے لجپال کو قتل کرنے آیا ہے، چل پکڑ تلوار کر وار۔ اور میں تجھے اس لیے حق کے انتخاب چوائس دے رہا ہوں کہ میں نے اگر وار کیا تیری لاش کے اتنے ٹوٹے ہوں گے کہ کوئی گن نہیں سکے گا، تیری بہنیں تیری بچیاں رو کے تیری لاش پر کہتی رہیں گی کہ بہادر تو کوئی ملا تھا لیکن موقع نہیں دیا۔ میں تجھے موقع دے رہا ہوں تاکہ تیری لاش پہ کوئی رو بھی نہ سکے۔ اللہ میں تجھے موقع دے رہا کاروار ہوئے ہوئے۔ جب یہ کہا تو کاروار پہل تیری، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ پتا سب کو ہے کہ جس پہ یہ ظالم وار کرتا ہے تلوار کو پار کرتا ہے، لیکن علی نے کہا کاروار پہلے تاکہ تیری لاش پہ رونے والیاں یہ نہ کہیں موقع نہیں ملا تھا۔ اب تو اس کی طوفانی تلوار جو آئی کڑکتی بجلی کی طرح حضرت علی کو اس نے تاک کے مارا، آپ کے خود سے ٹکرائی، ہلکا زخم ہوا لیکن علی نے سر بچایا۔ اب جو تلوار کو اٹھایا فرمایا بچا عمر، حیدر کا ضرب حیدری۔ اب جو گری تلوار اٹھا غبار، پتا کوئی نہیں نتیجہ کیا ہے، پڑی سر پہ لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی، سر کو پھاڑتی ہوئی، بدن کو زرہوں کو چیرتی ہوئی تلوار اس کے گھوڑے کی زین تک اتر گئی۔ 2 ٹوٹے کر کے کہا اللہ اکبر۔ بدن اس کا ٹکڑے ہو کے نیچے گرا، جنگ کا نقشہ بدلا، پتا کچھ نہ چلا، لیکن جو ہی غبار چھٹا رسول اللہ کی باہیں پھیلی ہوئی تھیں اور حضرت مولا علی نبی کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور نبی کہہ رہے تھے واہ علی شاہ مرداں، شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، قوت پروردگار۔ حضرت عمر دوڑے آ کے مبارک دی، مبارک بات دے کر حضرت علی کی توجہ دلائی، فرمایا علی جی میرے عمر،
کہا جلدی کر کے آ گیا ہے، اس نامراد کی قیمتی زرہ تو اتارنی تھی۔ یہ بڑی گل ہوندی ہے، جنوں مارنا تے مٹی تے گرانا، وہ دی زرہ اتار لینی، یہ بھی بہادری دا ایک حصہ ہے۔ وہ دی زرہ تے اتارنی سی۔ مولا علی نے کہا عمر بھائی میں جان کے نہیں اتاری۔ وجہ فرمایا جب میں نے اس کو کھینچ کے ماری نہیں، تلوار اٹھائے نہ ٹوٹے، تو اس کے کپڑے بھی اڑے، نامراد ننگا ہو گیا ہے۔ گرتے گرتے علی کو شرم آ گئی۔ ہائے ہائے، جب لاش کے ٹوٹے اٹھا کے گھر لے گئے اور بہنیں روئیں تو رو نہ سکی، اور اس کی بہنوں کے بین کتابوں میں لکھے ہیں کہ بہنیں روتی تھیں اور کہتی تھیں عمر ہم تیرے اوپر بہار کے بادل کی طرح روتی، ہم ابرے بہار کی طرح تجھے روتی، لیکن یہ سن کے آنکھ سے آنسو خشک ہو گئے کہ تو مارا علی کا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جدھر دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جدھر دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، آج کیا رنگ صدیق پورے کی گلی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جدھر دیکھتا ہوں سلامی جس کے در کے سب ولی ہیں، سلامی جس کے در کے سب ولی ہیں، وہ علی ہیں، ہاں وہ علی ہیں، وہ علی۔ اللہ نے کرم کمایا، کل 13 رجب ہے، 13 رجب کو یہ شاہکار کعبے میں آیا، اور اس شاہکار کو رب تعالی نے صدیق اکبر کی طرح رسول کا دوسرا بازو بنایا، اور اسلام کے جھنڈے کو اس نے اس طرح لہرایا کہ کسی جگہ بھی جھنڈا اس کے ہاتھ سے نیچے نہیں آیا۔ اور پھر رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ روز عاشر آپ کا لواء الحمد، حمد والا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں اٹھاتا رہا۔ میرے حضور مولا علی کو کہتے تھے علی کیا وقت ہوگا کہ جب اللہ مجھے اپنے عرش کے قریب بلائے گا، پھر سارے نبیوں کو بلائے گا، پھر سارے رسول میری تعریف کریں گے، پھر نبیوں کے بعد سب سے پہلے تجھے بلائے گا، اور حسن حسین تیرے ساتھ آئیں گے، تیرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور تو آ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، اور جو پھر انعام مجھے ملے گا، جو صدا مجھے ملے گی وہ تجھے ملے گی، جو سلام مجھے ملے گا وہ تجھے ملے گا، اور آواز آئے گی کہ خلیل اللہ جیسا باپ کوئی نہیں، علی جیسا بھائی کوئی نہیں۔ اور حشر کے دن یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مولا علی کے ہاتھ میں۔ بدر میں کس کے ہاتھ میں تھا؟ مولا علی کے ہاتھ میں، آغاز بھی یہیں، انجام بھی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.